अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल को प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाए। इसके अलावा समाजी मसाइल हों या दीगर मामलात हों, इसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स में वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते हैं। गुज़िश्ता दिनों से कुछ मौज़ूए गुफ्तगू मुल्की मौशी सूरत हाल है, जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तफसील से प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है और हमने कोशिश की कि ये जो बजट आने वाले वक्त में पेश किया जाएगा, इसके हवाले से जो सवालात हैं लोगों के जहनों में, उसके हवाले से प्रोग्राम में बात करें। हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि एक आम आदमी की सोच ये है या वो ये जानना चाहता है कि ये जो बढ़ती महंगाई है इसको कैसे कम किया जाए। और हुकूमत कोई भी हो, अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो सकी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, सारी की सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर भी आयद नहीं की जा सकती। बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि ये जो जमहूरियत का तसलसल है ये ठीक तरह से काम नहीं कर सका, जिसकी वजह से कोई भी ऐसी पॉलिसी किसी भी दौर में मुरतब नहीं की गई जिसकी वजह से मौशी ये जो मसाइल हैं इनका हल निकाला जा सके। और इसकी बहुत सारी दीगर वजूहात हैं जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि बड़ी तफसील से गुफ्तगू होती रही। बहरहाल अब सोचना ये है कि आने वाले वक्त में कैसे इन मामलात को हल किया जाएगा और क्या हुकूमत वक्त के पास कोई ऐसा फार्मूला है जिसके तहत इन मसाइल का हल निकाला जा सके। ये सब में ज़रूरी अब बहस बन चुकी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, जून का महीना आगाज़ होगा या हुआ है, तो फिर बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि जून की इब्तिदा से ही ये बहस शुरू हो जाती है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि इन मसाइल के हल के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और क्या सोच हुकूमत की है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा सख्त हैं। याद रखिए कि जब आपकी मईशत कर्ज़ों के ऊपर इन्हिसार करती है, फिर आपके लिए डिलीवर करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। अब ये बात शायद लोगों की समझ में आ चुकी है और हुकूमत को भी इस बात का इदराक हो चुका है। देखना यह है कि इन मसाइल को हल करने के लिए क्या कुछ किया जाता है। बहरहाल बात मुख्तसर करूँगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। मुल्की सियासी सूरत हाल और इसके साथ साथ जो मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर बहस की जाएगी। सबसे पहले जो हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, अनीला अंसारी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मरकज़ी सीनियर रहनुमा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश अनीला प्रोग्राम में देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है फौजिया हमीद साहिबा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और उनसे आज बात की जाएगी इस वक्त जो मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल है। इस हवाले से फौजिया हमीद साहिबा को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया फौजिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनीला, ये थोड़ी सी बात हो जाए पहले तो जो मौशी मसाइल हैं उसके हवाले से चैलेंजेस हैं। हर शख्स ये जानना चाहता है कि हुकूमत क्या कुछ करने का इरादा रखती है। एक बड़े तवील अरसे से आप इस सूबे के अंदर जो आपकी जमात है बरसर इक़्तिदार है, और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हों, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल हुई, दीगर मामलात व मसाइल हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल रही, वो सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर लोग सवाल करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या समझती हैं कि आप क्या इस पोजीशन में हैं कि डिलीवर कर सकेंगे, क्योंकि एक बड़ा तवील इंतज़ार यहाँ पर हो चुका है और अब लोग ये जानना चाहते हैं ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से क्या कुछ करने का इरादा है। ज़रा फरमाइएगा जी। देखिए यासिर साहब, जहाँ तक डिलीवर कर सकते हैं, नहीं डिलीवर कर रहे हैं। एक प्रोसेस है किसी भी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। हर चैनल पे लोग ये कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने सालों से है, इतने सालों से है। तो उसमें देखें सब जो भी पीरियड गुजरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स का, उसमें जो है हर वक्त के अंदर, हर एक 5 इयर्स का पीरियड के अंदर हमने काम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने सबसे ज़्यादा काम पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, उसके बाद जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम है उसके लिए, और जब जरदारी साहब पहले टेन्योर में 2008 से 13 तक प्रेसिडेंट रहे तो उस दौर में भी जो है वो काफ़ी काम हुआ। अब हम बात करते हैं 2024 की। 2024 में जैसे आपको पता है कि 8 फ़रवरी को जो है वो इलेक्शंस हुए। तकरीबन अब ये 3rd मंथ होगा, मार्च तक जो है वो गवर्नमेंट बन रही थी, सारा कुछ है। पर मुझे लगता है कि अगर हम 2 महीने की भी जो है 60 डेज़ या 70 डेज़ की भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़ास तौर में सिंध गवर्नमेंट का अगर हम जिक्र करते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी डिलीवर किया है, कर रही है, काफ़ी मंसूबे
पाइपलाइन के अंदर है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सिंध के लोगों को और कराची क्योंकि सिंध का ही हिस्सा है काफ़ी खुशखबरियाँ भी लोगों को मिलेंगी। और जहाँ तक माशी सूरत हाल का है, देखिए जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है ना, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसके साथ कनेक्टेड होती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक हम ऐसे उससे निकल कर आए जहाँ आपको पता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी और बड़ी शोर शराबा और मिस मैनेजमेंट और काफ़ी चीज़ों से गुजरने के बाद अब मुझे लगता है कि मुल्क की सियासत में भी, मुल्क के माशी हालात में भी ठहराव जो है वो आना शुरू हुआ है। जो महंगाई की शरह है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हुई है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं, कम होने जा रही हैं। उसके बाद 10 जून को जो है वो नेशनल असेंबली में जो है वो बजट पेश होगा, तो इंशाल्लाह होपफुली आवाम के लिए अच्छी खबरें होंगी। जहाँ तक हम कर्जे के ऊपर हैं, हमें उससे जो है वो निकलना होगा, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और माशी ग्रोथ को अपनी जो है वो तेज़ी से आगे और स्टेबिलिटी लेकर आनी होगी। मुझे लगता है कि इसमें जो है वो टाइम लगेगा। जब तक गवर्नमेंट्स को, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, आप उसको एक सर्टेन पीरियड, लाइक आपका है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, आप जब तक उनको उस पूरे पीरियड के अंदर नहीं रहने देंगे, उनकी भी जब पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में होती है अनसर्टेनिटी होगी तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो टाइम देना, जो उनका आइन के अंदर टाइम दिया गया है उसके अंदर मुझे लगता है कि जब आपके पास टाइम की एक वो होगी कि भाई ये हमारे पास कंफर्मेशन है, तो वो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करेंगे और अच्छी पॉलिसीज आएंगी। ठीक है मिस फौजी, जाहिर है कि जो हुकूमती जमात जो कुछ कहती है अपोजिशन उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं कर सकती। हो सकता है चंद बातों पे इत्तेफाक कर भी लिया जाए। यहाँ क्या सूरत हाल है? जैसा भी अनीला ने कुछ चीज़ों का तस्करा किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, अनसर्टेनिटी अगर ख़त्म होगी तो ये बात दुरुस्त है कि अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी तो फिर तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। क्या मुतमईन हैं जो कुछ उन्होंने कहा है? और मैंने जैसे उनसे सवाल उनकी खिदमत में रखा कि एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद जो कुछ हुआ है, यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस इनके सामने होंगे, लेकिन उसके बावजूद जैसे उन्होंने कहा कि डिलीवर किसी हद तक तो किया है। क्या ये आप इनकी बात से मुतमईन हैं या मुतफ़िक़ हो सकती हैं? ज़रा फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो यासिर बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। मेरी काबिल एहतराम बहन है, लेकिन अगर हम बात करें डिलीवरेंस की, कराची की, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट को अगर हम उनका एनालिसिस करें, तो मैं कल ही का वाक़े की बात कर लेती हूँ। कल हैदराबाद में एक ब्लास्ट हुआ सिलेंडर का, और मैं सिविल हॉस्पिटल में फ़ौरन चली गई थी, और वहाँ जो बर्न की सूरत हाल थी, ज़्यादातर तो 80 to 90% बर्न्स थे। लेकिन बात सिर्फ ये है, मैं वहाँ अज़रा साहिबा भी बैठी हुई थी और उनको मैंने ये कहा कि क्या ही अच्छा होता कि बर्न सेंटर वहाँ हैदराबाद में जो आपने बनाया हुआ है उसकी कैपेसिटी इतनी होती कि ये लोग यहाँ ना आते। आपको पता है वो लोग जब आए हैं, उनके साथ उनकी जो फैमिलीज आई हैं, किस तरह से वो परेशान थे, और उनको पता है कि ये दे विल नॉट सर्वाइव। आप सोचेंगे कि वो कितने परे। फिर उसके बाद ये फ्लोर ऑफ द हाउस हमने ये बात की कि आप मेडिकल सेक्टर ज़ीरो परफॉर्मेंस है। NICVD ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है। आप कराची बहुत बड़ा, ये बहुत मुल्कों से बड़ा शहर है, तो इसके लिए बहुत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स करने चाहिए थे, नहीं किए गए। उसके बाद आप कौन सा सेक्टर, आप एजुकेशन उठा के देख लीजिए। एजुकेशन में आपके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं ज़मीन पे बैठ के। ये इस दौर दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और आपके बच्चे जो है वो एजुकेशन के लिए उनके पास वहाँ बिजली नहीं है, आपके पास इसके अलावा आपने कोई अल्टरनेट मैकेनिज्म नहीं बनाया कि एग्ज़ाम हर साल होंगे, बारिशें हर साल होंगी। ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे ना हमारी चीज़ें, बारिशें होती हैं लोग मर जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ आनी होती है लोगों के हम लाशें उठाना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं? हम सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो गुज़श्ता जो कर गए हैं हुकूमतें,
ان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے. میں نے یہ فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ اگر آپ کے اسکولوں میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وہ نہیں ٹھیک ہوگا. وہ وائس رائے بن چکے ہیں ان کا عملہ, اور وائس رائے کا بھی ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں کہ وہاں اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی گاؤں میں ایک شخص غلطی کرتا تھا تو اس کی سزا پوری گاؤں کو بھگتنا پڑتی تھی. یہاں بھی یہ کہ اس علاقے میں اگر کوئی 4 لوگ نہیں بل دے رہے تو سزا پورے علاقے کو بھگتنی پڑ رہی ہے. آپ نے سولر پینلنگ کی بات کی ہے. آپ نے کہا جی ہم 50,000 گھروں کو سولر پینلنگ کر دیں گے. دیکھیے پوائنٹ سکورنگ نہ, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں, آپ عوام کو ریلیف دیں. آپ اسکولوں کو سولر پینلنگ پہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ وہ تو صبح کے وقت ہی ہوتے ہیں, بچے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, وہ آئیں گے اپنی اسٹڈی کریں گے اور وہ چلے جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ول نہیں ہے. اگر آپ کوئی کام کرتے بھی ہیں تو اس کا میکنزم پراپر طریقے سے طے نہیں کیا جاتا, اس پہ ہوم ورک نہیں کیا جاتا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سال سے وہ لوگ یہاں کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایریا جو ایریا میں دیکھ رہی ہوں PS110, وہاں ایک ایریا جس میں پانی چوری ہو رہا ہے, وہاں انہوں نے اللیگل مویشی منڈی لگائی ہوئی ہے, وہاں ڈرگز کی لین دین ہو رہی ہے. میں نے لیٹر لکھا میئر صاحب کو, آج تک ان کا جواب نہیں آیا, وہ لاپتہ ہو گئے فوراً. ہم ان کو کال کر رہے ہیں, ہی از ناٹ اٹینڈنگ مائی کال. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ عوام کو خوشخبریاں ملیں گی. ہاں, عوام کو خوشخبریاں ملیں گی لوڈ شیڈنگ کی, ان کو زیادہ بل چارج کیا جائے گا. ایک اور نیا سسٹم جو میں نے ابھی سنا ہے کہ گیس کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایک کنڈا سسٹم انہوں نے لیگلائز کر دیا اور وہ بھی دے رہے ہیں. آپ کا جو ہے اگر ایک گھر بنانے کی جگہ ہے وہ آپ نے پوری بلڈنگ بنا دی ہے. آپ کی بلڈنگ اتھارٹی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ کیسے کہہ سکتے کہ عوام کو کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا؟ اگر آپ 2 روپیہ روٹی سستی کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے ریلیف دے دیا. آپ نے کوئی نہیں, آپ روڈز پہ نکل کے دیکھیے گٹر کس طرح ابل رہے ہیں. ہم وہاں گئے, ہم نے ان سے بات کی کہ گٹر, تو انہوں نے کہا جی میڈم ہم تو گٹر کا ڈھکن لگا دیں گے اور وہ 1 مہینے کے بعد نشہ ہی آ کے اٹھا کے لے جائیں گے. تو ہم نے کہا اگر نشہ ہی اٹھا کے لے کے جاتے تو آپ دوسرا اس کا آلٹرنیٹ کیوں نہیں بناتے؟ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آلٹرنیٹ کیا ہے. میں نے کہا یہ سیمنٹ اور سریا جو ہے اس کی جگہ پہ آپ فائبر آپٹک لگا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں, فائبر آپٹک جو ہے اگر یہ 600 کا ہے تو وہ 1200 کا ہے. تو میں نے کہا 1200 کا جو ہے وہ سال میں ایک بار بھی چوری نہیں ہوگا, لیکن 600 والا جو ہے وہ سال میں 6 دفعہ چوری ہوگا. تو آپ کی تو کاسٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ صاحب ہی واز اسپیچلیس, اس نے کچھ نہیں وہ بات کر سکا. تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے اپنی جو پولیٹکس ہے اس کا جو محور ہے وہ صرف کرٹیسزم کی طرف رکھنا ہے. ہم نے صرف یہ کہنا ہے کہ ہائے ہائے ہم مر گئے, لوٹ گئے. ہم نے کوئی میکنزم نہیں بنا کے دینا. ہم جب اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو آپ اسٹریٹجیز بتائیں 1 2 3. یہ اگر آپ کو جو ہے اس کے لیے بجلی کی بات کر دی تو اس کے لیے کریں. آپ نے ایک ادارے کو ایک وہ دیا ہوا ہے کسی کو, اس کی مونوپلی چل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دوسرے لوگوں کو انٹروڈیوس کرا دیں, آپ اس میں مقابلہ ہوگا. دیکھیے کس طرح سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. رائٹ, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کو اب کچھ سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے, اور یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز جو ہیں خاص طور پہ اس کے اوپر تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جیسے شہر کراچی کے مسائل کی بات ہو رہی ہے, نہ چاہتے ہوئے یہ باتیں بار بار دہرانی پڑتی ہیں. بڑی بدقسمتی ہے کہ آج بھی جو ہماری کل سیاست کا محور و مرکز ہے وہ یہی کچھ گٹر, نالیاں, پانی کی لائنیں اور یہ کچھ بن کر رہ چکا ہے. مس انیلا, یہ فرمائیے گا, آپ کے بحیثیت اپوزیشن بہت ساری چیزوں کی نشاندہی میڈم نے کی, اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو, اور یہ بات بھی درست ہے کہ ایک بڑا طویل عرصہ گزر چکا ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو سال ہر سال دہرائے جا رہے ہیں, نشاندہی کی جا رہی ہے, تاہم اس کے باوجود ابھی تک کوئی خاطر خواہ اقدامات کیوں نہیں ہو سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا ایک طویل عرصہ آپ کے پاس حکمرانی رہی ہو, اس سے پہلے بھی ایسی صورتحال تھی, مواقع ملتے رہے, اس کے باوجود اگر مسائل جو کہ تو ہیں
تو پھر تو واقعتاً سوال کرنا بنتا بھی ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں. اب کیا کچھ کیا جائے اس کے اوپر؟ اب سوال یہ اتھارٹیز کی بات کی جائے، جیسے میڈم نے کہا میری رائے شاید زیادہ مختلف نہ ہو، میں بھی یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ کہاں ہیں ادارے آپ کے اور کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا فرمائیے. سب سے پہلے میں ان کا جو ایک انہوں نے بات کی برن سینٹر کے حوالے سے کہ حیدرآباد میں بھی جو ہے وہ ہے اور زیادہ بڑا ایکسپینشن ہونی چاہیے. میں بالکل اگری کرتی ہوں، کیونکہ جو بھی بات، جو بھی سجیشن اس ملک کی اور ہمارے صوبے یا کسی بھی شہر کے حوالے سے ہو، اسے ضرور، چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے ہم دوسرے لوگ اپوزیشن میں، اس کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ضرور ہے، کیونکہ دیکھیں آج کل یہ جو واقعات ہو رہے ہیں کہ یہ جو ایل پی جی سلنڈرز ہوتے ہیں وہ بسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل لائک بامز ہوتے ہیں، اور اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. تو کراچی آتے آتے بھی کیونکہ یہ اتنے زیادہ وہ ہو چکے ہیں، تو ہونا چاہیے ایکسپینشنز ہو. میرا خیال ہے کہ ان کی ہیلتھ منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے اور وہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں گی کہ یہ ایکسپینڈ ہو. نمبر 1. نمبر 2 بتایا جیسے انہوں نے کہ PS 110 میں جو ہے وہ پانی کی چوری اینڈ سارا کچھ. دیکھیں PS 1110 میں ایک ایسا ایریا بھی ہے جو ٹینکر فری ہے. دیکھیں یہ سارا DHA اینڈ کلفٹن کا ایریا ہے جہاں پہ شروع سے ہی پانی کے مسائل ہیں. اب پانی جو ہے وہاں پہ ایفرٹس کیے گئے ہیں. کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ بالکل اب ٹینکر فری ہے، اور آنے والے وقتوں میں آپ وہاں اگر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کافی جو ہے وہ لائنز ڈالی گئی ہیں، گیس کی بھی، بجلی کی بھی، پانی کی بھی. تو مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں اس میں بھی آپ امپروومنٹ دیکھیں گے. جہاں تک ایک بات یہ کی جا سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا اتنا لمبا دور دیکھیں ایسا جتنا لمبا دور ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، اگر 15 ایئرز بھی لائک اگر ہم کہتے ہیں کہ مور دین 15 ایئرز بھی ہے، تو اس میں دیکھیں پورا ٹرانسفارم ہو گیا. دیکھیں وہ چائنا ہے، دس از پاکستان، انڈر ڈیولپڈ کنٹری. چائنا جو ہے، چائنا کو ہم پاکستان سے کمپیئر بالکل بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں جہاں چائنا کی سچویشن ہم سے زیادہ کریٹیکل تھی بیفور 92. دیکھیں جب بیفور تھی، آپ جو ہے جو ابھی اپوزیشن میں ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں کافی سال رہے ہیں. ان کے بھی منسٹرز تھے، ان کے بھی میئرز تھے. ان کا بھی جو ہے وہ کام تھا کہ وہ اپنی کنٹریبیوشن بتائیں کہ ایک بڑی جماعت رہی ہے جو جس جماعت کی ایک کال کے اوپر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا. کیا ان کے کچھ کام کرنے کے اوپر وہ بھی تو ادھر کے اسٹیک ہولڈر رہے ہیں نا، اور اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو کیا ان کی پرفارمنس رہی؟ اور جب وہ گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے. دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ کو، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، KP کے گورنمنٹ ہو، پنجاب گورنمنٹ ہو، اس کو کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا، ہم اس وقت ہی بات کرتے ہیں 2024 کی، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم، پنگ، بسیں، سارا کچھ اس وقت پاکستان کے کسی اور پروونس میں وہ ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں ہے جو کراچی میں اس وقت ہے. سندھ میں اورنج بس، گرین بس، ساری چیزیں. اس کے بعد جہاں تک NICVD کی بات کی گئی ہے، NICVD ایک نہیں ہے کراچی میں، کافی آپ دیکھیں گے کہ ان کے موبائل یونٹس ہیں. اور NICVD اس میں ٹراما سینٹرز الگ ہیں، سول کا ٹراما سینٹر ہے، جنہ کا ٹراما سینٹر ہے. اور جب آپ گمبڑ ٹرانسپلانٹیشن اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں سندھ سے کوئی بھی علاج کرانے دوسرے پروونسز میں نہیں جاتا ہے، بلکہ سندھ میں ادر پروونسز سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، ہمیں خود وہ اپروچ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے، جو میرا ایک کلیم ہے اور اس کے اوپر میں قائم ہوں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ کام کیا. دیکھیں پاپولیشن کا سائز بڑھ رہا ہے، بالکل صحیح انہوں نے فرمایا کہ ہاں اسکولز کے اندر جو ہے، جو ابھی ایگزامز چل رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کافی مسائل ہیں، ان کو حل ہونے کی ضرورت ہے. اس میں امپروومنٹ، اس میں پالیسی لانے پہ جو ہے وہ ضرورت، خاص طور پہ. اور جب آپ کسی بھی ہاؤس کے فلور کے اوپر کوئی بھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ ریز کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو بھی دور وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو اپنے لیے، کہ انہی کی گورنمنٹ کو اچھا ہونا ہے، اس کو ضرور لینا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. جی مس فوزیہ، اب میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بہت پروگریسو اپروچ ہے، نظر بھی آ رہی ہے، گراؤنڈ پہ بسز کے اوپر کام ہو رہا ہے. اینڈ اگر آپ ہیلتھ سے کمپیئر کریں، اگر
دیگر پروونسز سے تو شاید ان کی پرفارمنس بلکہ یقیناً بہتر نظر آئے گی اگر مقابلہ کیا جائے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ پاپولیشن کی جو ڈینسٹی ہے بہت زیادہ ہے کراچی ان پرٹیکولر, تو یہ تو بہت ساری چیزوں کو کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے آپ کیا سمجھتی ہیں, یقیناً کراچی شہر کو ہینڈل کرنا مینیج کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے. جی پلیز. دیکھیے کراچی کے لیے ایک مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں ایک میگا جو ہے پلان بنا تھا. اگر اس پہ ہی منوون ایکٹ کر لیا جاتا تو شاید معاملات بہتر ہوتے. نو ڈاؤٹ یہ بات ہے کہ کراچی از ون آف دا موسٹ اوور پاپولیٹڈ سٹی, لیکن آپ جب اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں, جب آپ اس کا ریونیو دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے, تو ایسی جگہ پہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, پورے پاکستان سے لوگ اب وہاں آ رہے ہیں, تو وہاں پھر اقدامات بھی اسی لیول کے ہونے چاہیے. NICVD آئی ریئلی اپریشیٹ, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن NICVD کے بالکل سامنے NICH ہے. آپ صرف وہاں جائیے اور وہاں حالات دیکھیں. اورنگی ٹاؤن میں ایک بچی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. ہم وہاں گئے, مجھے وہاں کی جو سٹاف تھا انہوں نے وہاں کا سروے کروایا, اور میں نے وہاں جا کے جب وزٹ کیا تو ایک وینٹیلیٹر پہ کین یو بلیو 6 بچے لیٹے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ایک اور ان کو اورل آکسیجن دی جا رہی ہے کیونکہ جگہ نہیں ہے ان کے پاس. بچے باہر کوریڈورز میں پڑے ہوئے ہیں, نیو بورن بیبیز. تو اتنا رش تو آپ اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اتنا پیسہ آپ کو جو دے رہے ہیں اس کا کیا؟ اور سب سے جو تکلیف دہ بات تھی, میڈیسنس اویلیبل ہی نہیں تھی. وہاں ٹرینی ڈاکٹرز تھے, سینئر ڈاکٹر کوئی موجود نہیں تھا. انہوں نے کہا جی اس ٹائم پہ تو ڈاکٹرز ہوتے نہیں ہیں, 8 بجے کا ٹائم تھا تو موجود. دیکھیں میں یہاں بیٹھی کسی کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز اینی تھنگ, لیکن جو چیزیں ہیں, جو پرابلمس ہیں, ان کو ہمیں بیٹھ کے دیکھیں. اگر کوئی گورنمنٹ میں یا کوئی اپوزیشن میں, وہ پاکستان کا حصہ ہے. ہمیں پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے, عوام کے لیے کام کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ عوام کی وجہ سے تو ایوانوں میں گئے ہوئے. جب ہم ایوانوں میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں عوام کو پرائورٹائز کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک اپنا روڈ میپ بنانا چاہیے, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. بہت معذرت کے ساتھ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ود دا میڈیکل سیکٹر جو ہے ان کا. بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہمیں ایک روڈ میپ بنانا چاہیے. بجٹ آ رہا ہے, ہمیں ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا کہ آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم اپنے تئیں اپنا شیڈو بجٹ بنا رہے ہیں, وہ اپنا فائنل بجٹ بنا رہے ہیں, تو دیر از نو کانٹیکٹ. جب یہ کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو وہ ایک روایتی بجٹ آئے گا. آج میں آپ سے کہہ رہی ہوں روایتی بجٹ آئے گا, وہ لوگ اپنی اسپیچ کر کے جائیں گے, ہم لوگ اپنی اسپیچ کر کے جائیں گے, اور ہم بری ذمہ اپنے آپ کو سمجھیں گے. ہم بری ذمہ نہیں ہیں, اللہ کے ہاں ہم نے اس تمام چیزوں کا جواب دہی کرنی ہے. لاسٹ بجٹ میں آپ نے جو کچھ وعدے کیے, سی ایم صاحب کام کرنا چاہ رہے ہوں گے کیونکہ وہ اپنا ایک پلان بتاتے ہیں ہر بجٹ میں, لیکن بتائیں اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی ایسا میکینزم بنایا جہاں سے آپ جو ہے کنٹینیوسلی آپ کی انکم جنریشن ہو جائے؟ یوتھ کے لیے کوئی ایسا پلان کیا ہے؟ میں تو آج آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات ضرور کہوں گی, میں تو 12 دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں, بے نظیر انکم سپورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ تو بہت اگریسو ہو جاتے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی, لیکن ان کو میں یہ بات بار بار یہ کہتی ہوں, ٹھیک ہے بہت اچھا آپ نے اکنامیکلی جو خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے پروگرام بنایا, لیکن اگر اسی پروگرام کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کنورٹ کر دیں, اور آپ پیسے بھی دیں اور ٹیکنیکل ان کو دے دیں ایجوکیشن, کتنا اچھا ہو جائے گا. اچھا ایک پروگرام ایسا رہا ہے جس میں جو اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن. میں ذرا بریک لینے کے لیے ایک جا رہا ہوں, چھوٹی سی بریک یہاں پر میں نے لینی ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر اس طرح کے اور بہت سارے دیگر پلانز ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے, اور ساتھ میں ایک اور چیز ابھی موازنہ کرنا ضروری ہے, خاص طور پہ جو پروگریس ہو رہی ہے دیگر پروونسز میں, پنجاب ان پرٹیکولر, اس کے حوالے سے ذرا بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन जारी थी, बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और बिलखुसूस सिंध में और शहर कराची में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू हो रही थी। सेहत की जो सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल शहर कराची के मसाइल का तस्करा करना शुरू करेंगे तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। बहरहाल हल तलब मसाइल हैं जिनके बारे में सोचना होगा और एक पॉलिसी यहाँ पर लेकर आनी होगी। अब मुख्तसरन मैं चाहूँगा ज़रा अब अनिला इस हवाले से बात हो, जैसे फौजिया साहबा ने एक चीज़ की निशानदेही की कि ऑन पेपर तो बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत पहले मटीरियलाइज होनी चाहिए थी, ताहम वो आज भी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि आपको इतना वक्त लगा कि आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मसला है, फिर और बहुत सारे इशूज़ हैं। मैं एक एक करके अगर निशानदेही करूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। इसके ऊपर क्यों अमल नहीं हो रहा? जैसे अपोजिशन ये सवाल कर रही है कि वो बजट कहाँ है, और फिर यहाँ पर जिस किस्म का शहर की बड़ी बदकिस्मती ये है कि 10 उन शहरों में अब शुमार होता है जो रहने के काबिल नहीं है। तो इसका तो जवाब आपको देना होगा। देखिए, जो आप कहते हैं कि चीज़ें पेपर पे हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगी। इम्प्लीमेंटेशन हुई है, काम हुआ है। देखिए 100 में अगर 60 और 70% भी आपने काम किया। देखिए लास्ट आप देखें कि अगस्त से केयर टेकर गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो आपको एक ग्रेस चाहता है, ग्रेस मार्क्स के भाई 7 ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 6-7 मंथ्स जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट रही। अब जब दोबारा गवर्नमेंट आई है, मुझे लगता है कि वो अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ, अपनी फुल डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड गुड फेथ के साथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध काम कर रही है। मेयर कराची जो हैं वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि वो रोड्स के मामलात और सेवरेज के, जैसे जो है वो फौजिया साहिबा ने कहा, देखिए सेवरेज के इशू मुझे लगता है कि वो रहेंगे। वो एक बड़ा मसला इसलिए भी है कि जब आपके पास मुख्तलिफ, कराची सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कराची वाले रहते हैं, कराची में पूरे पाकिस्तान वाले रहते हैं, रोजगार उनको यहीं मिलता है। उन्होंने ये अपने बिजनेसेस बना लिए क्योंकि ये एक माशी हब है और माशी हब मुझे लगता है कि इसकी जो है वो मसाइल भी ज़्यादा है। पर जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए हर चीज़ में कोई भी चीज़ डिलीवर करने में टाइम लगता है, मटेरियलाइज होने में टाइम लगता है। आप देखें एक छोटी सी मिसाल के पेट्रोल की कीमतें कितनी आगे गईं, पर आहिस्ता आहिस्ता करके वो अब नीचे आ रही हैं। लास्ट ईयर अगर आप महंगाई का तनासुब देखें तो अब जो है वो इंटरनेशनल, अभी मैं सुबह एक उस पे न्यूज़ चैनल पे देख रही थी कि 35% कमी आई है। तो जहाँ तक पेपर वर्क का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो भी अपने मैनिफेस्टो में दिया उसके ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है। सोलर एनर्जी के हवाले से जो बात थी कि आपको जो है वो बिजली दी जाएगी, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। यूथ के हवाले से जो है पॉलिसी देखें पहले भी थी, उनके लिए प्रोग्राम्स पहले भी थे, पर अब ये है कि बिल्कुल ऐसे लेकर आ रहे हैं कि फौरी तौर पे जो है वो डिलीवरी हो और परफॉर्मेंस भी शो हो। ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, हेल्थ में अभी भी मैं यही क्लेम करूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जितना अच्छा काम हेल्थ सेक्टर में सिंध में हुआ है वो किसी और सूबे में नहीं है, पर इम्प्रूवमेंट की हर जगह ज़रूरत है, एक्सपेंशन की जो है वो ज़रूरत है। तो और जहाँ तक आप मेयर कराची की बात करेंगे, जो पुराने मेयर्स रहे हैं उनके मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। रोड्स पे उन्होंने काम किया है, आपके फुटबॉल स्टेडियम्स, आपके जो हैं ये पार्क्स वगैरह, उसके ऊपर वो मुझे लगता है कि अपनी फुल कमिटमेंट और दिन और रात काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में आपको ये सारी परफॉर्मेंस, क्योंकि सारी चीजें इस वक्त पाइपलाइन में है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, जी है, और उसके ऊपर काम भी हो रहा है और उसका रिजल्ट आउटकम इंशाल्लाह जल्द नजर आ जाएगा। मिस फौजिया, जल्द नजर आ जाएगा। और परफॉर्मेंस के हवाले से जो मेयर की परफॉर्मेंस है, यहाँ पर अनिला साहिबा ने उसकी निशानदेही की है कि बेटर देन आपके जो मेयर थे उनसे और माजी में जो मेयर्स रहे हैं उनके मुकाबले में। ये बड़ा क्लेम है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी, आपका क्या जवाब होगा? देखिए, जो लास्ट मेयर जब थे वसीम साहब, तो उस वक्त तो मैं एमकेएम का हिस्सा ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये जवाब ज़रूर दूंगी कि अभी जो वहाब साहब की जो परफॉर्मेंस, जो ये बात कह रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस तो हमने आपको बता दी कि उनको हम फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हमने उनको लेटर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड, बहुत हमारी तो बड़ी मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी सी बात है, इसलिए वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। और मसरूफियत है उनकी इतनी ज़्यादा कि वो कराची का दुख लेके वो बैठे हुए हैं। वो पूरी
جو گورنمنٹ کی مشینری ہے ہی از یوزنگ دیٹ مشینری. ٹھیک, اس وجہ سے جو پہلے جو میئر تھے وہ ان کو ایسا کوئی مہارت حاصل نہیں تھی, اور اس کے بعد ہم اس وقت جب پی ایس پی کا حصہ تھے ہم نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی, اور آج بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک امپاورڈ قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے جس میں آپ کا میئر اس کے پاس پاورز ہوں, ایون پولیس بھی اس کے انڈر ہونی چاہیے, اور لوکل پولیسنگ کا ہمیں جو ہے انٹروڈیوس اس کو کرانا پڑے گا میکنزم کو. جو ہمارے ہاں یہ جو چوری ڈکیتی اور جو روزانہ کی بنیاد پہ لوگ جو ہے لٹ رہے ہیں اور مر رہے ہیں, ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوکل پولیسنگ ہونی چاہیے. ہمیں اس طرح سے ہیپ ہیزٹلی یاسر اگر ہم بات کریں گے تو مسائل بہت زیادہ ہیں اور وہ حل بھی نہیں ہوں گے. اس کے لیے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمیں روڈ میپ بنانا پڑے گا ہر ڈپارٹمنٹ کا. ہمیں چاک آؤٹ تو کریں کہ ہم کتنے, دیکھیں کرپٹ ہیں بالکل, کام نہیں کرنا چاہتے بالکل, بہت ساری چیزیں ہم میں برائیاں ہیں, اور ہمارے ہاں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف دا پالیسی نہیں ہم کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلی گورنمنٹ آئی تھی وہ گئی ہے, ہم آئے ہیں گورنمنٹ میں تو ہم ان کی اچھائی کو کنٹینیو نہ کریں, ہاں ہم ان کی برائی کو کنٹینیو ضرور کریں گے. اس سوچ کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا, اور اس سے بھی بڑی بات کہ ہمیں اس سوچ کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایتھنک پالیٹکس سے باہر نکلنا پڑے گا. میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو میرا کام نالیاں صاف کرنا یا لوگوں کے گٹر کی بات, جب میں ٹاؤن میں جاتی ہوں تو میں نالیاں گٹر اور یہی بات کر رہی ہوتی ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام تو لیجسلیشن کرنا ہے, یہ کام آپ کا لوکل گورنمنٹ کا ہے. آپ نے تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ کو بالکل پیرالائز کیا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی کام کر رہے نہیں, اور آپ کی ول بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے, آپ کے پاس آپ کے صوبے کے پاس فنڈز آتے ہیں NFC کے تھرو, وہ کہاں پارک ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا. پی ایف سی کا فارمولا کہہ کے تھک گئے. پی ایف سی ایوارڈ وہ ہونا چاہیے, اور اب آرام سے آٹومیٹکلی پیسے جو ہے وہ نچلی سطح تک جائیں, آپ ڈیولوشن آف پاور کریں. سو اس چیز سے باہر نکلے, دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے. میری بہن نے بالکل بات کہی کہ جو پنک بسز کی بات کی ہے, دیکھیے پرابلم یہاں آ رہا ہے کہ آپ ایک پلان ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جب تک وہ پلان جو ہے وہ پورا فائنل ہو کے لوگوں کے سامنے آتا ہے آپ کی پاپولیشن ٹرپل ہوئی ہوئی ہوتی ہے. بالکل ایسے اس لیے کہ اس میں ٹائم اتنا لگ رہا ہوتا ہے. وہ پہلے تو کرپشن کے نظر ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی وہاں بولی لگنا شروع ہوتی ہے, بولی لگتے 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 کہیں جا کے آپ K4 کا منصوبہ دیکھیں. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا, اور آج تک K4 کے لیے ہم اب K4 اگر آ بھی جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کراچی کے شہریوں کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ نہیں ہوگا. اس کی آگمنٹیشن کا ایک نیا مرحلہ ہے کہ وہ وہاں سے جب پانی آئے گا تو آگے کس طرح سے پہنچے گا. اور جو میری بہن نے بات کی ہے کہ جو ہے ٹینکر فری ہو گئے, کون سا ایریا ٹینکر فری ہوا ہے؟ ڈیفنس میں پانی نہیں ہے, ہم آپ اسی ایریا میں رہتے ہیں, پانی نہیں ہے. اس کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے ایک میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک میکنزم بنانا ہے. آپ کے پاس اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, سی آپ کے پاس ہے, سمندر میں آپ نے کیا کیا اور اس کو آپ یوز کر رہے ہیں ایز اے ڈسٹ بن. آپ جو ہے سارے فیکٹری کا ویسٹ روزانہ ادھر پھینک دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈی سیلینیشن پلانٹس ہی نہیں لگ سکتے. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. جو اداروں میں بلیک شیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, دے آر ویری مچ آئیڈینٹیفائڈ, لیکن ان کو ہمیں ہٹانا پڑے گا. ایک سخت قسم کی پالیسی بنانی پڑے گی صوبوں کو بھی اور مرکز کو بھی. آلرائٹ مس فوزیہ, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, کیونکہ وقت میرے پاس ختم ہو گیا, ورنہ نیلا سے اس بارے میں اور بھی بات کی جا سکتی ہے. اور میں اس ایریا کا بتانا چاہوں گی, 110 PS جو ہے وہ کلفٹن ہے, اور وہاں پہ بات آئی لینڈ کا جو ایریا ہے وہاں پہ وہ ٹینکر فری زون ہے, وہاں پہ پانی آتا ہے. نہیں اچھا, میں اس کے پر ویری سوری ود ڈیو ریسپیکٹ کہ میں جیسا بھی فوزیہ صاحبہ نے نشاندہی کی, کیونکہ ہم رہتے ہیں تو چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ شہر کراچی میں جو کراچی سے باہر ہیں شاید اس چیز کے بارے میں نہ جانتے ہوں
یہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے, مختلف اتھارٹیز اس کو جو چلا رہی ہیں, چلا رہی ہیں, بالکل میونسپیلٹیز کی وجہ سے ہی پرابلمس ہے. لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ اگر یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہے, اگر وہ چاہے تو اس کو ونس اینڈ فار آل جو ہے ریزالو کیا جا سکتا ہے اس وقت, کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کے پاس اچھی میجورٹی ہے, آپ کے پاس بہت وہ ہے, آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سنجیدہ ہیں, اف کہ اگر آپ چاہیں تو اس مسئلے کو ونس اینڈ فار آل ریزالو کریں گے, اور بائی دا ٹائم یہ ریزالو ہوگا یہ ساری چیزیں خود بخود سسٹمیٹک ہو جائیں گی. یہ انفارچونیٹ ہے, یہ کراچی کا کیس بڑا کرٹیکل ہے. انشاءاللہ موقع ملے گا, کیونکہ ہم تو پروگرام میں یہی ڈسکس کرتے رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. ونس اگین تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا بھی, مس فوزیہ, انیلا, دونوں معزز مہمانوں کا. بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.